الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. میرے قابل احترام بزرگ و محترم سامعین، رجب کا یہ مہینہ چل رہا ہے جس کی آج 21 تاریخ ہے۔ رجب کا مہینہ جب شروع ہوا تھا تو عرض کیا گیا تھا کہ رجب کے مہینے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی عمل مستند ذرائع سے یا کچھ مضبوط ذرائع سے ثابت ہے تو وہ ایک دعا ہے جو رمضان المبارک کے حوالے سے پڑھا کرتے تھے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا۔ رجب کے آغاز میں چاند نظر آنے کے وقت سے لے کر رمضان المبارک کا چاند نظر آنے تک اس دعا کا وقتاً فوقتاً اہتمام کرتے رہنا چاہیے، چونکہ یہ دعا در حقیقت رمضان المبارک ہی کو حاصل کرنے کے لیے ہے، رمضان المبارک کو پانے کے لیے ہے۔ تو اس لیے رمضان کا چاند جب تک نظر نہ آئے اس دعا کا وقتاً فوقتاً پڑھتے رہنا اور اس کا معمول بنانا چاہیے۔ تو رجب کے مہینے کے حوالے سے یہ دعا حضور علیہ السلام سے بہت سے ذرائع سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ رجب کے مہینے کے الگ سے کوئی فضائل، الگ سے کوئی فضیلت، الگ سے کوئی عمل یہ حضور علیہ السلام سے ثابت نہیں رجب کے کسی روزے کا کوئی ثبوت ہے، اور یہ نہیں رجب کی راتوں کی فضیلت کا کوئی ثبوت ہے۔ بہت سے لوگ 27ویں رجب کو شب معراج سمجھتے ہیں، تو اول تو شب معراج کون سی شب تھی یہی مختلف ہی ہے۔ بہت سے حضرات کہتے ہیں کہ معراج کا واقعہ یہ رمضان میں پیش آیا، کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں یہ واقعہ پیش آیا، بالکل چونکہ ابتداء اسلام کا واقعہ ہے، سن 5 ہجری کا واقعہ ہے، ہجرت کا، کہ نبوت کے 5 نبوی کا واقعہ ہے کہ نبوت کے 4-5 سال گزرے تھے اور گنتی کے ہی چند لوگ ہی مسلمان تھے، اس لیے اس تاریخ کو یاد رکھنے کا اتنا اہتمام نہیں کیا گیا۔ لیکن اگر مان بھی لیا جائے 27ویں رجب شب معراج ہے تو اس کی کوئی فضیلت احادیث میں نہیں ہے، اور نہیں اگلے دن 27ویں تاریخ کے روزے کی کوئی فضیلت ثابت ہے۔ تو اس لیے رجب کے حوالے سے جو چیز مناسب اور درست انداز سے کسی حد تک ثابت ہے تو اس دعا کا اہتمام ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، فضائل ہیں، وہ عموماً خود ساختہ قسم کے ہیں، من گھڑت قسم کے ہیں۔ 21ویں یا 22ویں رجب کے کونڈوں کی بھی یہی حقیقت ہے
ایک بے سر و پا قسم کی رسم ہے جو لوگوں میں چل پڑی ہے۔ کچھ میٹھا بنا لیا جاتا ہے، کچھ شیرینی بنائی جاتی ہے، حلوہ جات تقسیم کیے جاتے ہیں، تو یہ بھی بے سر و پا قسم کی رسم ہے، اور قرآن و حدیث سے اس قسم کی کسی رسم کا بھی کوئی ثبوت نہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے، نہیں حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے۔ دیکھیے کسی بھی عمل کو اگر جانچنا ہو کہ یہ عمل سنت ہے، یہ عمل باعث اجر و ثواب ہے، یا یہ عمل غلط اور بدعت ہے، تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس عمل کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا ہو، حضرات صحابہ نے کیا ہو۔ اگر کسی عمل کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا ہے، یا کم از کم حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اگر کسی عمل کو کیا ہے، تو وہ عمل اجر و ثواب کا باعث، اس عمل کو سنت کہا جائے گا، اس کے مطابق کرنا یہ اجر و ثواب کا باعث ہوگا، اور وہ فضیلت والا عمل ہوگا۔ ان حضرات نے کسی عمل کو نہیں کیا، پھر ہم اسے دین سمجھ کر کریں، سنت سمجھ کر کریں، اجر و ثواب والا عمل سمجھ کر کریں، تو یہ وہ عمل بدعت بن جاتا ہے، گناہ کے زمرے میں داخل ہو جاتا۔ اس لیے رجب کے 21 یا 22 رجب کو یہ عمل ہوتا ہے، اس کے کنڈے بھی بے اصل ہیں، بے سر و پا قسم کی رسم ہے، روایت ہے، جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کھانے پینے کے شوقین لوگوں نے یا میٹھے کے شوقین لوگوں نے اس رسم کو شاید شروع کر دیا ہے، ورنہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ہاں اتنا ہے کہ 22 رجب یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جلیل القدر صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں، رازدار رسول کہلاتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے امین کا ان کو ایک طرح سے خطاب بھی دیا تھا۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی تاریخ 22 رجب، یعنی کل کی جو تاریخ ہے، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی تاریخ ہے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، بھلے وہ کوئی سبھی صحابی کیوں نہ ہو، بالکل ابتدا میں ہی مسلمان ہوا ہو یا بعد میں وہ مسلمان ہوئے ہوں، ان میں سے ہر صحابی برحق ہے، اور ہر صحابی کے حوالے سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب قرآن کریم میں موجود ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ ہر صحابی کے لیے یہ اعزاز ہے، ہر صحابی کے لیے یہ اعزاز ہے۔ اس لیے کسی بھی صحابی کے حوالے سے لب کشائی، اعتراض، یہ ہماری آخرت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ ایک بڑے جلیل القدر محدث گزرے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ جیسے محدث کے استاذ ہیں۔ ان سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز جو ایک تابعی گزرے ہیں بڑے مشہور، یہ افضل ہے کہ حضرت معاویہ افضل ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک فرمانے لگے کہ حضرت معاویہ نے جس گھوڑے میں بیٹھ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جہاد کیا ہے، اس گھوڑے کی نتنوں میں جو گرد و غبار پڑی ہے، وہ گرد و غبار بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے، وہ گرد و غبار بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے، چونکہ وہ صحابی ہے۔ صحابیت کا مقام یہ نبوت کے بعد سب سے اونچا مقام ہے، جس کو ایمان کی حالت میں ایک دفعہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت ہو گئی، وہ صحابی رسول ہے۔ اور نبوت کے بعد سب سے بڑا اعزاز، سب سے بڑا منصب اگر کوئی ہے تو وہ صحابیت کا ہے، اتنا بڑا منصب۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ لا تقولوا الا خیرا، کہ میرے صحابہ کا تذکرہ تم خیر کے سوا نہیں کرنا، کسی بھی صحابی کا ہو ان کا تذکرہ خیر کے سوا جائز ہی نہیں۔ اگر ان میں کچھ آپس میں رنجش ہوئی ہے، کوئی تنازع ہوا ہے، تو یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے، یہ ان کے آپس کے اختلاف ہیں۔ ہم اور آپ کو اس میں لب کشائی کی یا اس میں کچھ بولنے کی جرت نہیں کرنی چاہیے۔ جو جرت کرے گا وہ اپنی عاقبت کو، اپنی آخرت کو تباہ و برباد کرے۔
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ رشتے کے اعتبار سے بھی دیگر حضرات صحابہ کے مقابلے میں بہت سارے حضرت ابوبکر، حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابہ کے مقابلے میں رشتے کے اعتبار سے بھی قریب تھے۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا رشتہ حضور علیہ السلام سے 8ویں پشت میں جا کر ملتا ہے، بہت دور جا کر، جبکہ حضور علیہ السلام کا ساتھ جو حضرت معاویہ کا رشتہ ہے بہت انتہائی قریب کا ہے۔ عبد مناف جو ہاشم حضور علیہ السلام کے دادا ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دادا اور ہاشم یہ دونوں سگے بھائی تھے۔ یعنی ہاشم جو حضور کے دادا ہیں، ان کے والد کا نام عبد مناف تھا، اور عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹے کا نام ہاشم تھا جس میں سے حضور علیہ السلام ہوئے، دوسرے بیٹے کا نام عبد شمس تھا جس سے حضرت عثمان اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں۔ تو یہ اتنا قرابت کا، اتنا قرب رشتے کے اعتبار سے اور خاندانی اعتبار سے بھی اتنا قرب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور علیہ السلام سے تھا۔ پھر دوسرا جو اعزاز جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے وہ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین حضور علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ ہیں۔ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور کی زوجہ مطہرہ ہیں، اور ان کے سگے بھائی امہات المؤمنین حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو قرآن نے اس امت کی مائیں قرار دیا کہ امہات المؤمنین ہیں۔ ماؤں کے رشتے کے اعتبار سے پوری امت کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے میں ماموں بنتے ہیں، تو اس اعتبار سے بھی امت کا ان پر بڑا احسان۔ حضور علیہ السلام سے یہ دعا احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ جس گھرانے میں میں نکاح کروں، میں نے اللہ سے دعا کی، حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ جس گھرانے میں میں نکاح کروں، یعنی جس گھرانے کی لڑکی کو میں بیاہ کر کے لے کر آؤں، یہ اپنی لڑکی جس کو دوں، آپ انہیں جنت میں، اس خاندان کو جنت میں میرا رفیق بنائیے گا۔ جس گھرانے میں میں اپنی بیٹی دوں یا جس کی بیٹی میں اپنے پاس لے کر آؤں، اس خاندان کو آپ جنت میں میرا رفیق بنائیے گا، جنت میں میرا ساتھی بنائیے گا۔ تو اس اعتبار سے بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنتی ہونا اور ان کی فضیلت اور مقام و مرتبے کا پتہ چلتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی وحی لکھنے والے حضرات صحابہ میں ایک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی کاتب وحی کہلاتے ہیں، کاتب قرآن کہلاتے ہیں۔ ایسے ہی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جنہیں حضور علیہ السلام نے وحی لکھنے کے لیے مقرر فرمایا تھا۔ بعض روایات کے اندر آتا حضور فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل میرے پاس آئے اور حضرت جبریل آ کر کہنے لگے کہ محمد آپ معاویہ سے کام لیا کریں، ان سے کام لیا کریں، کیونکہ وہ اللہ کی کتاب میں امین ہے، وہ اللہ کی کتاب میں اللہ کی یہاں وہ امین ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ان سے کام لیا کریں۔ اتنے بڑے فضائل حضرت معاویہ کے احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہیں۔ اور مشہور حدیث آپ حضرات نے شاید سنی ہوگی، حضور علیہ السلام نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا دی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ انہیں ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا، ہدایت دینے والا بھی بنا، ہدایت یافتہ بھی بنا، کہ ان سے لوگوں کو ہدایت پہنچے اور یہ خود بھی ہدایت پر ہوں۔ یہ دعا دی، یعنی خود بھی ہدایت پر ہوں
ان کو مہدی بنا، خود بھی ہدایت پر ہوں، نہ صرف خود ہدایت پر ہوں، دوسروں کو بھی راہ راست پر لائیں، دوسروں کی ہدایت کا باعث بنے، دوسروں کی رہنمائی کا ذریعہ بنے۔ کبھی کبھار آدمی ہوتا ہے کہ خود تو بڑا نیک ہوتا ہے لیکن اس کی نیکی کا فائدہ دوسروں کو نہیں ملتا، اس کی نیکی کا اثر دوسروں کو حاصل نہیں ہوتا، وہ بڑا صاحب علم ہوتا ہے، بڑا نیکوکار پرہیزگار متقی ہوتا ہے، لیکن اس کی ساری تقوی طہارت صرف اسی کی ذات میں محدود ہوتی ہے، لوگوں کو نفع نہیں ہوتا، لوگوں تک اس کا فیض نہیں پہنچتا، لوگوں تک اس کا علم منتقل نہیں ہوتا، لوگوں تک اس کی نیکی کے اثرات ثمرات منتقل نہیں ہوتے، ایسے آدمی کا علم بھی محدود ہو کر رہ جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لوگوں کی مختلف قسمیں ہیں، جس طرح زمین مختلف قسم کی ہوتی ہے، کچھ زمینیں وہ ہوتی ہیں جو خود بھی فائدہ نہیں اٹھاتی، بارش کے پانی سے نہ لوگوں کو فائدہ اٹھاتی ہے، بنجر زمین ہے، خود بھی فائدہ زرخیز نہیں ہوتی، پانی ذخیرہ نہیں کرتی، دوسروں کو بھی فائدہ نہیں پہنچتا۔ لیکن کچھ زمینیں وہ ہوتی ہیں جو خود بھی فائدہ اٹھاتی ہیں، دوسروں کو بھی کھیتی باڑی غلہ اناج کے ذریعے فائدہ دیتی، کچھ وہ ہوتی ہے جو دوسروں کو تو فائدہ نہیں دیتی لیکن خود کو فائدہ پہنچاتی ہیں اور وہ پانی ذخیرہ کر لیتی ہیں، پانی اپنے پاس محفوظ کر لیتی ہیں۔ سب سے بہترین قسم کی زمین وہ ہوتی ہے جو پانی بھی ذخیرہ کرے اور ساتھ ساتھ کھیتی غلہ اناج کے ذریعے دوسروں کو بھی فائدہ دے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حضور نے یہ دعا دی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ انہیں ہدایت دینے والا بھی بنا، ہدایت یافتہ بھی بنا، گویا کہ خود بھی ہدایت پر ہیں، علم سے لبریز ہیں، نیکی اور پارسائی میں یکتا ہیں، دوسروں کی بھی ان کی نیکی سے، ان کے تقوی طہارت سے، ان کے علم سے دوسروں کو بھی فیض پہنچنا۔ یہ ہے ہادی اور مہدی ہونے کا مطلب، کہ انگنت انسان ایسے ہوتے ہیں جن کے علم کا پارسائی کا فائدہ دوسروں کو نہیں پہنچتا، لیکن ان کی علم اور پارسائی کا فائدہ دوسروں کو بھی پہنچ رہا ہے۔ اس لیے حضور فرما رہے ہیں اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ انہیں ہدایت یافتہ، ہدایت دینے والا بھی بنا اور ہدایت یافتہ بھی بنا۔ بعض روایات کے اندر یہ فضیلت بھی اور خطبوں کے اندر یہ دعا، یہ حدیث مبارکہ آپ حضرات سنتے ہیں، جو ایک حدیث کا ٹکڑا ہے۔ حدیث مبارکہ آپ سنتے ہیں خطبے کے اندر، دوسرے خطبے کے اندر، ارحم امتی بامتی ابو بکر، کہ میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل، رحم کرنے والے ابو بکر ہیں، واشدہم فی امر اللہ عمر، اور دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، واصدقہم حیاء عثمان، سب سے زیادہ حیا میں سچے، سب سے زیادہ حیا والے حضرت عثمان ہیں، وَأَقْضَاهُمْ عَلِيٌّ، اور سب سے زیادہ علم قضا رکھنے والے، سب سے زیادہ قضا کا علم رکھنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حدیث خطبوں میں آپ نے سنی ہو۔ اسی حدیث کا آگے بعض روایات کے اندر آیا، حضور نے فرمایا اسی حدیث میں کہ ہر نبی کے کچھ حواری ہوتے ہیں، اور میرے حواری حضرت طلحہ اور زبیر ہیں۔ پھر فرمایا کہ سعد ابن ابی وقاص، یہ بھی ایک جلیل القدر صحابی ہیں، یہ جس جماعت کی طرف ہوں گے وہ حق اور صداقت پر ہوگی۔ سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان 10 صحابہ میں سے ہیں جنہیں حضور علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی۔ پھر فرمایا کہ عبد الرحمن ابن عوف، یہ رحمان کے تاجروں میں سے ہیں، اللہ کے تاجروں میں سے ہیں۔ ابو عبیدہ ابن الجراح، اللہ اس کے رسول کی یہاں امین ہے۔ پھر فرمایا کہ حضرت معاویہ، یہ حضور اور اللہ کے رازدار ہیں، سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معاویہ کوئی نہیں، اللہ اس کے رسول کے رازدار ہیں۔ تو رازدار ہونے کا اعزاز، منصب اور مقام بھی حضور علیہ السلام نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیان فرمایا۔ تو انگنت احادیث مبارکہ ہیں جس سے ان جلیل القدر صحابی کی فضیلت کا اور منقبت کا پتہ چلتا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا بتلانا تھا کہ ہر صحابی
کا تذکرہ اگر جب بھی کیا جائے تو صرف خیر ہی کے ساتھ کیا جائے، خیر کے سوا کسی بھی صحابی کا تذکرہ اپنی عاقبت کو، اپنی آخرت کو برباد کرنے والا ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ معاویہ یہ رازدار رسول ہیں، اس کے بعد فرمایا کہ اللہ اس کا رسول ان سے محبت رکھتا ہے، جو ان سے محبت رکھے گا وہ جنت میں جائے گا، جو ان سے بغض رکھے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو یہ سارے حضرات صحابہ کے لیے اصول ہیں۔ حضرات صحابہ سے محبت رکھنا، ان کی عقیدت، مقام، مرتبے کو دل میں بٹھانا، اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارنا ہے۔ کسی ایک صحابی کے حوالے سے بھی دل میں نفرت کو بٹھانا اپنی عاقبت کو برباد کرنا ہے، کیونکہ یہ امت کے وہ شخصیات ہیں جنہوں نے دین بحرف بحرف ہم تک پہنچایا، قرآن حرف بحرف ہم تک پہنچایا، نماز حرف بحرف ہم تک پہنچائی۔ آج اگر کسی درجے میں میرے اور آپ کے درمیان دین موجود ہے تو یہ حضرات صحابہ کی مرہون منت ہے، ان کے احسانات تلے دبے ہوئے ہے یہ امت۔ کسی کا خیر کے سوا ذکر کرنا یہ ان کے احسانات کی ناقدری اور ناشکری ہے، یہ کفران نعمت کے زمرے میں داخل ہے۔ اس لیے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جب بھی ذکر کیا جائے رضی اللہ کے ساتھ کیا جائے، خواہ وہ شروع میں اسلام لانے والے صحابی ہوں، بعد میں اسلام لانے والے صحابی ہوں، اور ان کی خیروں کو، ان کی اچھائیوں کا ہی تذکرہ ہو۔ اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ جانے، ان کا رب جانے، ہمارے اور آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ خیر کے سوا ان کا تذکرہ کریں، اچھائی کے سوا ان کا تذکرہ کریں، یہ ہمارے اور آپ کے لیے جائز نہیں۔ جو کرے گا وہ اپنی عاقبت کو، اپنی آخرت کو تباہ و برباد کرے گا۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ سنتیں پڑھ لیں۔